ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو چیز بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان بنی اسرائیل پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ ان آیات میں جیسا کہ پہلے سے سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان نعمتوں کو انہوں نے جس طرح ٹھکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کا بھی بیان ہے۔ اسی سلسلے میں ایک نعمت کا ذکر یہ کہ جب صحرائے سینا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تو وہاں ان کو پیاس لگی اور پانی کا کوئی سامان وہاں نظر نہیں آتا تھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سیراب کر دیجیے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیراب ہونے کی دعا کی۔ استسقاء کے معنی یہ ہے کہ پانی مانگا جائے، سیراب ہونے کی دعا کی جائے، اور یہ پچھلے پیغمبروں کے وقت سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جب مسلمان یا انسان قحط میں مبتلا ہوں اور ان کو پانی میسر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو بھی استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا جائے کہ اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما دیجیے،
اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص نماز بھی تلقین فرمائی ہے اور خود وہ نماز پڑھی ہے. اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور دگانہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیراب کر دیجیے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی پریشانی دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما دیجیے. اذ استسقى موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا اور اس کی دعا مانگی. فقلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. سامنے کوئی پتھر تھا یا کوئی پہاڑ تھا، اس کی طرف اشارہ تھا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ بھی نکال دیتے تو وہ بھی کافی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل 12 مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مزید سہولت یہ پیدا فرمائی کہ 12 چشمے پھوٹ گئے اور ان میں سے ہر ایک قبیلے کا الگ چشمہ مقرر ہو گیا. اسی کو آگے فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 چشمے نکالے تو ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہمیں کہاں سے پانی لینا ہے، چنانچہ کوئی لڑائی جھگڑے کا بھی امکان ختم ہو گیا. اور پھر